کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ ایک جو ہے وہ مشورے کا جس کا بیان ہو چکا تھا، اور دوسرا استخارہ کا کہ اللہ کے نبی جس طرح فرمائے ما خواب من استخارہ وما ندم من استشارہ، کہ مشورہ کرنے کے بعد اگر کام خراب ہو جائے تو اس میں شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی استخارہ کرے تو وہ آدمی ناکام نہیں ہوتا ہے، یعنی اگرچہ دنیا میں اس کو لگے گا کہ میرا یہ کام نہیں بنا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر اس کی بھلائی رکھے ہوتے ہیں۔ تو استخارہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، استخارہ بنا ہے خیر سے، اور جب اس کے اندر سین اور تا لگ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنے کے، یعنی بھلائی طلب کرنے کے۔ تو استخارہ کے معنی یہ ہوئے اللہ سے بھلائی طلب کرنا، کہ اللہ میرے سامنے یہ دو راستہ ہے، میں طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کون سا کام کروں یا نہ کروں، آپ میرے لیے طے فرما دیجئے۔ تو یہ ہوا استخارہ کا مطلب۔ استخارہ کا معنی اللہ سے بھلائی، اللہ سے بہتری اور اللہ سے خیر طلب کرنا، یہ استخارہ کا معنی ہے۔ ایک حدیث ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان استخارہ کرتا ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد وہ کام کر لیتا ہے، اور وہ کام اس کے نزدیک وہ کام بہتر نہیں ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ ناراض ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ سے استخارہ کیا تھا اور یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہوا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب وہ رکتا ہے اور اس کا ریزلٹ اس کے سامنے آتا ہے تو اللہ کا خیر مناتا ہے کہ اے اللہ، میں تو نہیں جانتا تھا، آپ جانتے تھے، اس کا بہت اچھا ہوا، ہمیں بیوقوفی کی وجہ سے اعتراض کر رہا تھا، ناراض تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو کرہ لکم وہو خیر لکم، کہ بہت ساری چیز ایسی ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے وہ بہتر ہوتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہے کہ تم اس کو اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے برا ہوتا ہے۔ اللہ یعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اور یہ استخارہ کی تعلیم اور استخارہ کی جو دعا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس کے ترجمہ کے اوپر غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسی دعا اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سارے معجزات تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَأُوتِيَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، کہ مجھے جوامع الکلم یعنی لفظ تھوڑا سا اور معنی کا دریا اس کے اندر بہا رہتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب اس استخارہ کی دعا پر جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگ، استخارہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کئی طرح کے یہاں پر کنفیوژن کا شکار ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صاف صاف خواب میں یہ کہہ دیں گے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آنا ضروری ہے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ استخارہ کا مطلب اور حاصل یہ ہوتا ہے کہ دل کسی ایک جانب راجع ہو جائے، ایک جانب دل کا میلان ہو جائے، یہ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ علم غیب حاصل کرنے کا استخارہ ذریعہ ہے، ایسا خیال بالکل غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہے۔
اگر استخارہ کے اندر ایک جانب بھی دل کا میلان ہو جائے یہ کافی ہے، اور اگر دونوں جانب کے ایک کام کرنے والے آپ ہیں اور اس کام کے اندر آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ہم کیا کام کریں نہ کریں، تو بھی اللہ کی مدد آپ پر شامل حال ہو جائے گی۔ اور لوگوں کے ذہن میں جو بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ استخارہ رات کے وقت ہی کرنا ضروری ہے اور رات ہی میں یہ ضروری ہے، اور یہ بھی بالکل غلط ہے۔ استخارہ جس طرح رات میں ہوتا ہے اسی طرح دن کے اندر کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج اور مضائقے کی بات نہیں ہے۔ پہلے تو میں اس دعا کی تشریح کر دیتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ جب کوئی کام آپ کے سامنے آ پڑے اور آپ کو یہ پتہ نہ چل، آپ کے دل کے اندر کنفیوژن ہے، دل کے اندر کشمکش ہے کہ یہ کام کروں نہ کروں، ذہن پریشان ہے، دل پریشان ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، غیر مکروہ وقت کے اندر 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو۔ بعض لوگ کیا ہے نمازی کے اندر دعا مانگ لیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد، کہ جس طرح صلاۃ الحاجت کے اندر اسأل اللہ العظیم، یہ کیا ہے اللہ تبارک لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الحظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، تو یہ جو دعا مانگتے ہیں اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک، یہ جو دعا مانگتے ہیں صلاۃ الحاجت کی، اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا مانگے۔ اس دعا کے اندر کتنی جامعیت ہے، غور کیجئے گا۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں آپ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، بعلمک، آپ کے علم کے ذریعے، کہ اے اللہ ہم تو جاہل ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان تو ظالم اور جاہل ہے، اپنے علم کے اوپر گھمنڈ اور غرور نہ کریں۔ یہ تو معمولی سا علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی آپ کو علم جو دیا گیا تھوڑا سا، اور نبی کے علم کے مقابلے میں پوری کائنات کا علم ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ۔ تو اللہ کے نبی کا علم کا وہ ہستی کے پوری کائنات کا علم اللہ کے نبی کے علم کے سامنے ایک قطرہ کے برابر ہو، اور اس ہستی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کو تھوڑا علم دیا گیا، تو ہم نے کہا اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ اے اللہ آپ کے علم کے ذریعے میں بھلائی طلب کرتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اے اللہ آپ کی طاقت کے ذریعے میں طاقت طلب کرتا ہوں۔ ان الانسان خلق ضعیفا، کہ انسان تو کمزور ہے، انسان کے اندر کوئی طاقت ہے ہی نہیں ہے۔ انسان خاص کر کے جب کہیں پھنس جاتا ہے اس وقت اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے کہ اے انسان تیری کیا طاقت ہے، تم کیسے مجبور محض ہو، تم لوگ کیسے مجبور ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کے قدرت کے ذریعے، آپ کی طاقت کے ذریعے میں اس کے قدرت کو طلب کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے اللہ میں آپ کے بڑے فضل، آپ کی بڑی مہربانی کو مانگتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ آپ طاقت والے ہیں اور میں طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا عَالَمُ، اور اے اللہ آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا ہوں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اے اللہ آپ غیب کی بات جاننے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی غیب کی بات جاننے والا نہیں ہے۔ اب جس معاملے میں کہ تجارت ہے، شادی ہے، جو معاملے کے بارے میں استخارہ کرنا ہو، اس کے بارے میں فرمائے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معیشتی و عاقبت امری فیسرہ لی ثم بارک لی فی، اے اللہ
ان کنت تعلم، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام یعنی نکاح کا کام ہو، تجارت کا کام ہو، کہیں کیا ہے اور کوئی کام ہو، جو بھی کام آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اس کام کو ذہن میں رکھ کر کے حاضل امرہ کی جگہ کہیں اے اللہ یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے دین کے اندر بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، اور معیشت کے اعتبار سے بھی، اور دنیا کے اعتبار سے بھی، اور انجام کے اعتبار سے بھی، دین اور دنیا انجام کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بہتر ہو، فیسرہ لی، اے اللہ میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے، ثم بارک لی فی، اور میرے لیے اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اور آگے دعا یہ کرے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي، اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے برا ہو، میرے دین کے لیے، میرے دنیا کے لیے، میرے انجام کے لیے، تو کیا کیجئے فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اس کام کو مجھ سے ہٹا دیجئے اور مجھ کو بھی اس کام سے ہٹا دیجئے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دیجئے، حیث کان، جہاں بھی میرے لیے بھلائی ہو، ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ، پھر آپ مجھ کو راضی کر دیجئے۔ یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ استخارے کی دعا اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یعنی اگر آدمی کو جس طریقے سے میں نے تیسرے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ جس طریقے سے آدمی مشورہ کے ذریعے انسانوں سے مشورہ کر کے راستہ کی تعین کرتا ہے، ذہن کے کھٹک کو دور کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سے استخارہ کر کے یہ آدمی اپنے نفس کے اور یہ ذہن اور دل کے کشمکش کو دور کرتا ہے، کنفیوژن کو دور کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ استخارہ جیسے کہ رات چھوٹی ہوتی ہے گرمی میں اور دن لمبا ہوتا ہے، اور رات میں وقت نہیں مل رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ رات ہی میں استخارہ کریں، آپ دن کے اندر بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ اور میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ دوسرے سے استخارہ کرواتے ہیں، کئی لوگ، میرے والد صاحب جہاں کام کرتے تھے تو اس کا جو آنر تھا باس، وہ لڑکے کے شادی کے لیے میرے پاس فون کروایا کہ آپ استخارہ کر دیجئے کہ میں اپنے لڑکے کی شادی اس گھر میں کروں یا نہ کروں۔ پھر میں نے اس کو استخارہ کے بارے میں سمجھایا کہ یہ دوسرے کا کام ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے بارے میں ہے۔ یہ لوگوں کو کہا ہے بعض لوگ پیسہ دلوا کر کے، یہ بھی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ پیسہ دلوا کر کے دوسرے سے استخارہ کرواتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ جس طریقے سے آدمی جس کو بیماری ہو وہ علاج کروائے، نہ کہ دوسرا آدمی علاج کروائے، اسی طریقے سے جس کے ذہن میں اور جس کے سامنے معاملہ پھنسا ہو وہ آدمی استخارہ کروائے، دوسرے سے استخارہ نہ کروائے۔ اور اگر آپ کو یہ عربی میں یہ دعا پڑھنی مشکل ہو اور رات میں بھی کیا ہے جاگنا مشکل ہو، تو دن میں بھی آپ 2 رکعت پڑھ کر کے کہ اے اللہ آپ سے میں بھلائی طلب کرتا ہوں، آپ کی قدرت کو میں مانگتا ہوں، آپ علام الغیوب ہیں، اے اللہ اگر یہ کام بہتر ہو تو میرے لیے یہ اس کو آسان کر دے، اور برا ہے تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دیجئے، کم سے کم اردو ہی کے اندر کہہ لے۔ تو میرے دوستو یہ کیا ہے، یہ تو بہرحال استخارہ اس وقت ہے جب کہ آپ کو موقع ملے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے خواب دیکھنا ضروری نہیں، دل جب ایک طرف آپ کا رجحان ہو جائے اور اس کو کر لیجئے تو اسی کے اندر کیا بھلائی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ استخارہ آپ نے کیا اور آپ کے لیے لگا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، دل کا رجحان ایک جانب ہو گیا، اور پھر آپ نے اس کام کو کر لیا، اور اس کام کے کرنے کے بعد آگے چل کر کے نقصان سمجھ میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ فرمایا کہ اگرچہ تمہیں یہ برا لگ رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن تمہارے انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگوں کی عقل نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض لوگوں کو آخرت ہی میں دینا چاہتے ہیں، چنانچہ
واقعہ مشہور ہے. دیکھیے واقعہ کے لیے حدیث کی طرح سند اور صحت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. واقعہ کے اندر اتنی ثقہ نہیں ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کوئی آدمی بڑا غریب تھا، بڑا مفلوق الحال، روزی کے اعتبار سے بڑا وہ پریشان تھا. تو وہ معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر کے اللہ سے بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نکلے اللہ سے بات کرنے کے لیے. وہ آدمی مل گیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اے نبی، ہم تو بڑے پریشان ہیں، حال ہیں. میرے بارے میں جب آپ جا رہے ہیں تو اللہ سے بات کیجئے گا کہ میرے ساتھ کیا پریشانی ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے. میرے لیے آپ بھلائی طلب کر دیجئے گا اور خیر مانگ دیجئے گا. بولے ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور جتنا دن رکنا تھا رکے، اور یاد آیا کہ ارے ایک آدمی جو ہے وہ اس دعا کے لیے کہا تھا تو اس کے لیے مانگنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے مانگنا شروع کیا کہ اللہ فلاں آدمی دعا کی درخواست کیا تھا، اس کو دے دیجئے، روزی کے اعتبار سے بڑی پریشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اے موسیٰ، اس کو کم دوں یا زیادہ دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ بیچارہ اتنی زندگی پریشانی میں گزارا ہے، اور مانگوں تو کم کیوں مانگوں جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ کم دوں یا زیادہ. تو میں نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ زیادہ ہی دے دیجئے. تو چنانچہ زیادہ کی جب مانگ کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جتنا دن وہاں رہنا تھا رہے کوہ طور پر، اور جب کوہ طور سے واپس آنے لگے تو سوچے کہ ذرا اس کے گھر چل کر کے معلوم کر لوں کہ اس کے دنیاوی حالات کیا ہے. چنانچہ جب اس کے گھر پہنچے، دروازہ پر دستک دیے، اندر سے لوگ نکلے اور فرمائے کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلاں سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. بولے انتقال کس دن ہوا؟ فرمایا فلاں دن ہوا، فلاں وقت ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام حساب لگائے کہ ارے اسی وقت میں نے اس کے لیے دعا کیا تھا اور اسی دن دعا کیا تھا، اب یہ کیا ہے، مر گیا اسی وقت. فوراً اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ اے اللہ، میں تو اس کے لیے بھلائی مانگا تھا اور آپ اختیار دیے تھے کہ کم مانگوں یا زیادہ، تو میں نے زیادہ مانگا. تو اللہ تعالیٰ وہی بھیجے کہ اے موسیٰ، آپ نے جو اس کے لیے زیادہ مانگا، اور دنیا کیا ہے، وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، کہ پوری دنیا، پوری کائنات آخرت کے مقابلے میں بالکل ایک کیا معمولی سا ہے کہ پوری ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جنت کے ایک پردے کی قیمت کے برابر نہیں ہے. پردہ کیا بلکہ جنت کی ایک کیل کے برابر نہیں ہے، جنت کے ایک پھل کے برابر نہیں ہے. اے موسیٰ، جب آپ دعا فرمائے کہ اے اللہ اس کو زیادہ دے دیجئے، تو دنیا میں تو زیادہ مل ہی نہیں سکتا تھا، اس کے لیے زیادہ دینے کی جگہ آخرت تھی، اس لیے میں نے اس کو دنیا سے بلا کر کے آخرت میں منتقل کر دیا، اور اس کو یہیں پر پوری کے پوری نعمت سے اور بہت زیادہ نعمت سے نوازوں گا. تو اسی طریقے سے اگر ہم استخارہ کرتے ہیں اور استخارہ کرنے کے بعد ہمیں دل کے اندر آیا کہ یہ کام کریں اور بعد میں وہ نقصان سمجھ میں آتا ہے، تو اپنی عقل اور اپنی سمجھ کی وجہ سے ہم لوگ بھلے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور اس کے اندر نقصان ہوا، لیکن قیامت کے دن جب وہ اس کی جب نیکی ملے گی اور جب بھلائی ملے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس کے اندر بھلائی بھلائی تھی. چنانچہ یہ واقعہ شاید کبھی بیان بھی کیا ہوں گا کہ پہلے زمانے کے بادشاہ لوگ ایسا نہیں کہ اپنے ہاں میں ہاں ملانے والے وزیر کو رکھا کرتے تھے. پہلے زمانے کے بادشاہوں میں بھی دینداری ہوتی تھی، تو وہ لوگ بھی اپنے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے مضبوط ہوں، ایسے لوگوں کو اپنا وزیر بناتے تھے. چنانچہ ایک وزیر بڑا علم والا، عمل والا، تقوی والا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا، اس کی عادت تھی کہ رضا بالقضاء، یعنی تقدیر پر راضی رہنا، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، اس کی عادت تھی. ایک مرتبہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر نے کہا کہ اللہ جو بھی کیے بہتر کیے. اس بادشاہ کو ناراضگی ہوئی کہ میری انگلی کٹ گئی
اور میری تکلیف پر یہ کہہ رہا کہ جو بھی کیے اللہ تعالیٰ بہتر کیے، وہ اس نے حکم دیا کہ اس وزیر کو اس بے ادبی اور گستاخی کی سزا میں جیل میں قید کر دیا جائے۔ چنانچہ قید کر دیا گیا، اور اسی زمانے کے اندر بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے نکلا، اور شکار کے لیے نکلنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں پر لوگ ہر سال اپنے بت کے نام پر ایک موٹا تگڑا خوبصورت آدمی کو یہ بت کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، بھیٹ چڑھایا کرتے تھے۔ جب یہ اس علاقہ میں پہنچا تو لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ ارے اس سال تو بت کے نام پر قربانی دینے کے لیے بڑا بہترین انسان ملا ہے، اس کو یہ ایک نمبر کے قربانی کا جانور ہے، اس کو کیا قربانی کیا جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کو پکڑ کر کے یہ لاکھ گڑ گڑایا، پیسہ لے لو، یہ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو بت کے نام پر قربانی کرنی ہے اور تم جیسا انسان ملے گا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ کو بت کے نام پر لٹانے کے لیے ذبح کر دیے، یہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے، اور جب لٹائے تو لوگوں نے کہا کہ ارے ذرا دیکھ لو، اس کا بدن تو کہیں کٹا ہوا نہیں ہے، ورنہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب لوگ جب چیک کرنے لگے تو دیکھے کہ انگلی پر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا انگلی کٹی ہوئی ہے اس لیے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تو لوگ افسوس کرنے لگے کہ اتنا بہترین آدمی، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ اس کے بدن میں کاٹ ہے اور کٹنے کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں۔ چنانچہ کہا کہ جاؤ، تمہاری قربانی جائز نہیں ہے۔ اب وہ بادشاہ شکریہ منایا کہ اے اللہ، ہم جس عمل پر انگلی کٹنے پر ناراض تھے، اس انگلی کٹنے کی وجہ سے اے اللہ میری جان بچ گئی۔ چنانچہ خوشی خوشی گھر آیا اور وزیر سے کہا کہ اے وزیر، میں مان گیا کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں بالکل برحق ہوتے ہیں، اگر یہ میری انگلی نہیں کٹتی تو میری آج جان چلی جاتی، لیکن تم یہ بتاؤ کہ میری جان تو بچ گئی انگلی کٹنے کی وجہ سے، اس میں بہتری اور بھلائی ہے، لیکن تمہیں جو میں ظلم کیا تمہارے اوپر اور ظلم کر کے میں نے تجھے ذیل خانے میں قید کیا، اس کے اندر کیا بھلائی ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہوں، آپ تو کیا ہے انگلی کٹنے کی وجہ سے بچ جاتے کیونکہ آپ کی قربانی جائز نہیں تھی، لیکن میری انگلی تو کٹی بھی نہیں تھی، میری قربانی جائز ہو جاتی تو میں تو کیا ہے وہاں شہید کر دیا جاتا اور میری جان چلی جاتی۔ تو اللہ نے جان بچائی انگلی کاٹ کر کے آپ کی اور جیل میں ڈال کر کے میری جان بچائی، تو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہم لوگ اپنے عقل کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ یہ دنیا اتنا ہی ملی اور یہ کام بہتر ہوتا، یہ کام ہو جاتا۔ تو میرے دوستو، استخارہ کا اصل مطلب یہ ہے اللہ سے بھلائی طلب کرنا، چاہے خواب نظر آئے نہ آئے، دل کا رجحان کسی ایک جانب ہو یا نہ ہو، ہری چیز نظر آئے یا نہ آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ استخارہ کر لیے، اللہ کی طرف سے جو بھلائی پہنچنا ہے اور اللہ کی طرف سے جو بھلائی مقدر ہے وہ آپ کو مل کر کے رہے گا، ہر حال میں مل کر کے رہے گا۔ اس لیے استخارہ، یہ اللہ کے نبی جو فرمائے ما خاب من استخارہ، کہ جو آدمی استخارہ کیا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے، ہر حال میں وہ کامیاب ہوگا، اگرچہ دنیا میں اس کو بظاہر ناکامی نظر آتی ہو، لیکن اسی ناکامی کے نقشے میں قیامت کے دن وہ کامیاب بن کر کے اٹھے گا، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ تو بہرحال استخارہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس ایک دو دن کا وقت ہو، جیسے کہ کوئی آدمی رشتہ آپ کے یہاں بھیجا کہ میں آپ کی بیٹا سے بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ذرا مشورہ کر کے بتاتا ہوں، تو آپ ایک دو دن تین دن تک استخارہ کرتے ہیں، پھر خبر کرتے ہیں۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ آپ کو استخارہ کا ٹائم ملے تب، لیکن اگر کوئی کام ارجنٹ ہو کہ فوراً آپ کو فیصلہ لینا ہے
کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، کیا کہتے ہیں، یہاں پر آپ کو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں 1-2 منٹ کا وقت ہے، تو ایسے وقت میں استخارہ آپ کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی پر قربان جائیے کہ اللہ کے نبی نے اس کا بھی راستہ اور طریقہ ہمیں بتا دیا، اس کے لیے بھی دعا بتایا۔ چنانچہ کنز العمال کے اندر یہ دعا ہے، اور یہ مناجات مقبول کے اندر بھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھے ہیں، میں پڑھتا ہوں روزانہ ایک منزل روزانہ، تو ایک اس کے اندر یہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ مجھے بھی چن لیجئے اور میرے لیے بھلائی کو چن لیجئے۔ مثلاً آپ کے سامنے کوئی آدمی ہے، پارٹی سودا کرنا چاہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہاں اور نہیں میں جواب دیجئے، میں 1-2 منٹ کے اندر 3 منٹ کے اندر کر رہا ہوں، تو ایسے وقت میں فوراً اگر یہ کیا ہے دعا یاد ہو، عربی میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ مجھے بھی چن لیجئے اور میرے لیے بھلائی کو چن لیجئے۔ اگر عربی میں کہہ سکتے ہیں تو عربی میں کہیے، اور نہیں تو اردو ہی میں کہیے کہ اے اللہ میرے لیے بھلائی کو چن لیجئے اور میرے لیے بھلائی کو مقدر کر دیجئے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے فوراً آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے اور اللہ کی طرف توجہ کیجئے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے رہنمائی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک استخارہ ہے، یعنی استخارہ جب آپ شریعت کے اندر علم کا غوطہ زنی کریں گے تو اللہ کے رسول نے تبیان لکل شیء کہ شریعت کے اندر تمام چیزوں کا بیان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ دوسری دعا مسلم شریف کے اندر ہے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے ہدایت اور سیدھے راستے پر قائم فرمائیے، اور سیدھے راستے کے اوپر ہمیں جمع دیجئے اور بھلائی کے راستے پر ہمیں جمع دیجئے۔ یہ بھی آپ اردو کے اندر دعا کر سکتے ہیں۔ تیسری دعا ترمذی شریف کے اندر ہے اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ مجھے خیر کی اور بھلائی کی الہام فرمائیے۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بھلائی مقدر فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال استخارہ کا نتیجہ اور اصل مقصد رجحان اور اللہ سے بہتری کا سوال ہے، چاہے خواب نظر آئے یا نہ آئے، اس کے اندر بالکل توجہ کی یہ استخارہ کرنے کے آدمی کو عادت ڈالنی چاہیے اور دل مطمئن ہو جانا چاہیے۔ استخارہ کا جو اصل مطلب ہے اور اصل جو مقصد ہے کہ استخارہ کر لینے کے بعد آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ اصل ہے۔ استخارہ کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے اور کوئی مقدمہ آتا ہے اور فیصلہ اس کے اندر وقت نہیں ملتا، تو میں فوراً آنکھ بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ میری رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یہ آدمی کی عادت کرنی چاہیے کہ اگر کوئی معاملہ ہو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں مجھ جیسا گناہگار، میں یہ نہیں دعوت کر رہا ہوں کہ میں بڑا بزرگ ہوں، علم والا ہوں، میرے سامنے ایک میراث کا مسئلہ ترکہ کے بانٹنے کا مسئلہ آیا اور دونوں فریق آپس میں بڑے کیا ہے گھمسان ہونے جا رہا تھا۔ میں مجھ جیسا گناہگار آدمی اللہ کی طرف توجہ کیا 2 منٹ کے، اے اللہ آپ نے مجھے فیصلہ کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے حکم کے طور پر، اے اللہ ایسی بات ڈال دیجئے کہ دونوں فریق مان لیں اور دونوں راضی ہو جائیں اور شریعت کے مطابق فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ میں 2 منٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے یہ دعا کیا، اللہ نے ایسی تدبیر اور ایسی بات زبان سے نکلوائی کہ دونوں فریق اس بات کے اوپر راضی ہو گئے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا معمول بتاتے ہیں کہ جب بھی میرے سامنے کوئی معاملہ پیش آیا اور میں وہ کر نہیں پایا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور یہاں پر ایک قیمتی بات اور یاد رکھیے کہ یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، صرف دین کے جاننے والوں کے لیے نہیں، جو لوگ ڈاکٹر ہیں علاج کرتے ہیں
اور ان کے ذہن میں کہ اگر کسی مریض کو دیکھے اور ان کے ذہن میں دو راستہ ہوتا ہے کہ یہ علاج کروں یا اس کے لیے یہ علاج تجویز کروں، وہ بھی تھوڑی عادت بنا لے کہ اے اللہ اس مریض کے لیے میرے پاس دو راستے آئے ہیں، میں کون سا راستہ اختیار کروں کہ اس کے لیے بہتر ہو۔ اگر اس طریقے سے یہ کوشش کریں تو اللہ کی مدد ان کے علاج میں آئے گی۔ اسی طرح اگر وکیل ہوں وہ بھی اللہ کی طرف رجحان کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہر لین والے، بزنس مین والے اور کام کرنے والے، ہر لین والے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ استخارہ کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی عادت ہو جائے، اپنا ہر معاملہ اللہ کی سے کہنے کی عادت ہو جائے، یہ استخارہ کا مطلب ہے۔ اور حدیث کے اندر جو تعلیم آئی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، یہاں تک کہ نمک گھٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ اور پھیتا ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اسی طریقے سے اس استخارہ کے اندر یہ تعلیم ہے کہ بندہ ہر کام کے اندر اللہ کی طرف توجہ کرنا سیکھے اور اللہ سے مانگنا سیکھے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایسے مشکل سوالات کیے جاتے ہیں، اور جو بھی دنیا کا آدمی مجھ سے سوال کیا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے ایسے سوالات کیے، نہ وہ کتابوں میں پڑھا نہ کسی اور سے سنا، اور ایسی مشکل سوالات کیے، میں فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ میری عادت ہے چاہے وہ سوال چھوٹا ہو یا بڑا، آسان ہو یا مشکل، اللہ کی طرف میں متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اور اللہ کی کرم سے آج تک، یعنی جب سے میں مدرسے سے فارغ ہوا اور لوگوں کو دین کی بات بتلانا اور مسئلے بتلانا میں شروع کیا ہوں، آج تک یہ نوبت نہیں آئی ہے کہ میں اس کو جواب نہیں دیا ہوں، میں فوراً اس کو جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے استخارہ کا جو مقصد ہے کہ بندہ اللہ سے جڑ جائے، بندے کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ یہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں یہ بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، پہلے زمانے کے اندر بڑے مجاہدہ، بڑی لوگ امتحان لیتے تھے، بڑے مجاہدہ کرواتے تھے، اب ہم لوگوں میں طاقت کہاں ہے؟ جیسے پہلے زمانے کے اندر آپریشن جو ہوتا تھا، اوپن ہوتا تھا، بڑی دقت اور تکلیف، اب ماشاءاللہ پیٹ کا آپریشن کرنا ہے، حلق کے ذریعے ڈالے اور ایک بھی چیرا نہیں لگا، اور حلق سے ڈال کر کے اس کے پیٹ کے زخم کا آپریشن کر دیے۔ جس طریقے سے یہ آسانی ہو گئی، اللہ نے آسان کر دیا، اسی طریقے سے ہم کمزور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے تعلق جوڑنے کا راستہ کو آسان کر دیا۔ ورنہ پہلے کے بزرگان دین کے پاس جاتے، امتحان لیتے، روٹی اور سبزی بھیجتے، اگر روٹی اور سبزی برابر نہیں کھایا، روٹی کم اور سبزی زیادہ یا سبزی زیادہ اور روٹی کم، تو اس کو بیعت نہیں کرتے تھے کہ اس کے مزاج کے اندر اعتدال نہیں ہے، گڑبڑی ہے، اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اتنے مشکل امتحانات ہوتے تھے پہلے، اب ہم لوگ امتحان دینے کے لائق کہاں ہیں؟ اس لیے استخارہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا استخارہ کرنے سے کہ اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا، اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ثواب بھی دیں گے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح راستہ ہمیں عنایت فرما دیں گے۔ پہلے کی طرح ہمارے اندر قوت اور طاقت مجاہدہ برداشت کرنے کا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر کام کے اندر استخارہ کرنے کی عادت ڈالے، اور اللہ کے اس نبی کے فرمان پر کہ ما خابا من استخارہ، کہ جو استخارہ کرے گا
ناکام نہیں ہوگا، اگرچہ دنیا میں اس کو نظر آئے کہ ناکام ہوا، لیکن قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کامیاب بن کر کے اٹھے گا۔ اور ندیمہ من استشارہ، کہ جو آدمی مشورے سے کام کرتا ہے، کوئی چلو مشورے سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کے طور پر اکیلے کام کر دیں اور گڑبڑی ہو جائے تو سب تھو تھو کرتے ہیں کہ بڑے قابل بنتے تھے، مشورہ کے بغیر کرتے ہیں، کام گڑبڑ کر دیے تو پھر اس وقت شرمندگی ہوتی ہے۔ اس لیے مشورے سے کام کریں، اس کے اندر شرمندگی سے بچنا ہے، اور استخارہ کی عادت ڈالیں کہ اس کے اندر اللہ سے رشتہ جڑتا ہے، اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ سے لگاؤ بڑھتا ہے، اور صحیح راستے کی اللہ تبارک تعالی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آج کے تقریر کا جو خلاصہ نکلا کہ استخارہ کے معنی جو ہے خیر اور بھلائی کو طلب کرنا، جیسے کہ غفرہ یغفرو کو معنی معاف کرنا، غفرہ یغفرو کو اصل معنی آتے چھپا لینا، تو گناہ کے معاف کرنے کو غفرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں۔ اور اسی سے آ جائے استغفار، تو اس کے معنی آتے ہیں مغفرت طلب کرنا، بخشش طلب کرنا۔ اسی طریقے سے خیر کے معنی بھلائی، اور استخارہ کے معنی آتے ہیں بھلائی طلب کرنا۔ اور اگر استخارہ کے بعد کام گڑبڑ ہو جائے، وہی مقدر میں ہوتا، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہتری مقرر کیے ہیں۔ اور جو دعا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اللہم انی استخیرک بقدرتی بعلمک واستقدرک بقدرتک، کہ اے اللہ میں آپ سے بھلائی طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے ذریعے، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو آسان کر دیجئے، اور برا ہے تو ہٹا دیجئے، اور اگر مختصر وقت میں آپ کو استخارہ کرنا ہے تو اللہم اغفرلی واغفرلی، یا اللہم اہدنی وسددنی۔ آپ اردو کے اندر یہ کہیے کہ اللہ میرے لیے بھلائی کو مقدر کر دیجئے۔ اس طریقے سے کریں گے تو پچھلے مشورے کا تذکرہ ہوا تھا، اس ہفتہ یہ استخارہ کا ہوا کہ یہ دو کام، کہ اگر آدمی کے سامنے کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے کرے یا نہ کریں، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دو راستے بتائے، ایک مشورہ کا اور ایک استخارہ کا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر گامزن عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔